لوگوں کے سامنے پیش کرنا. سمجھے؟ سمجھیے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ کیا ماموریت اور نبوت ایک ہی مقام کے دو نام ہیں، اور کہ ہر مامور نبی اور رسول بھی ہوتا ہے؟ یعنی کہ ہر مامور کا ہر الہام نبی کے الہام کی طرح قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اور ہر مسلم کے علاوہ امت محمدیہ میں معمور کا تو صرف اتنا مطلب ہے کسی کام پر معمور کیا جائے، اور معمور ہونے میں بعض معین کام لوگوں کے سپرد ہوئے ہیں کہ یہ کام کرو، اس کے لیے معمور تھے. فرشتوں کو کہا ابراہیم کو جا کے یہ پیغام دو، وہ اس کے لیے معمور تھے. تو اس پہلو سے جزوی نبوت ان معنوں میں تو کہی جا سکتی ہے کہ خدا کی یا رسالت، کہ خدا کی طرف سے ایک پیغام دیا اور آگے ان کو پہنچا دیا. بعض ایسے انبیاء کے دور میں بعض لوگوں کا فرشتہ سیرت ہونے کے لحاظ سے فرشتوں کے رنگ میں ذکر فرمایا گیا، اور ان کے سپرد بھی کام کیے گئے جو وقت کے نبی نہیں تھے. کئی دفعہ ایک انسان کو وحی کے مطابق پیغام دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو یہ پیغام دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اس طرح ایک پیغام دوسرے کے لیے بیان کیا جاتا ہے. بعض دفعہ رویا کے ذریعے جو رحمانی رویا ہوں کسی کو پیغام دیا جاتا ہے، اس میں اندرونی سچائی کی علامتیں موجود ہوتی ہیں کہ یہ ڈلیور کرنا ہے تم نے. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کیوں کسی اور کو معمور کیا جاتا ہے. تو وہ نبی اللہ تو نہیں بن جاتا، وہ معمور ضرور ہے. تو معمور کا معنی ہے، عمومی معنی کی بات میں کر رہا ہوں، کسی امر پر کسی کو مقرر کیا جائے. بس اصلاح پر ان معنوں میں مجددین معمور ہوتے ہیں، اور عام آدمی اور مجدد میں یہ فرق ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی تقدیر کے تابع مقرر تھے کہ وہ اپنے فرض منصبی کو ادا کریں گے، اور جس وقت امت کو ضرورت ہوگی اس وقت وہ اس کی اصلاح کریں گے. اگر یہ نہ ہوتا مقدر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے خبر کیوں دی جاتی؟ لیکن وہ معمور نہیں ہیں جو نبوت کے معمور ہیں. اگر وہ ہوتے تو ان کا ماننا ضروری ہوتا، اور ان کی پیروی کرنا ضروری ہوتا. اب یہ فرق جو رویا اور الہام اور کشوف کے ذریعے پیغام کا ہے، پیغام میں معمولیت پائی جاتی ہے، اس میں بھی یہی فرق پایا جاتا ہے. اب آپ مجھے آگے کہہ دیں میں نے رویا میں دیکھا آپ یہ کام یوں کر دیں، آپ نے ڈلیور کر دیا، میرا کام ضروری نہیں مجھ پہ کہ میں آپ کی بات مان جاؤں. ہو سکتا ہے میں سمجھوں کہ آپ کے دماغی ساخت ایسی ہے، اور جو حالات میں جانتا ہوں ان میں اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں ہو سکتا. تو ہر معمور کی بات دوسرے پر ماننا فرض نہیں ہے. جن معمورین کی میں بات بتا رہا ہوں، جن قسموں کے، اس لیے ان پر ایمان لانا بھی ضروری نہیں. مجددین پر ایمان لانا ضروری کہیں قرار نہیں دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بھی نہیں فرمایا. نہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہم پر ایمان لاؤ، نہ ان کی زندگی میں ان کی شناخت ہو سکی. بہت سے ایسے تھے بعد میں بتایا گیا مجدد تھے، تو بعد میں اس ایمان کا کیا فائدہ؟ تو ایمان لانا جو ہے وہ شرط ہے نبوت کے ساتھ، کیونکہ وہاں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جو بھی یہ پیغام دیتا ہے خدا کی طرف سے دیتا ہے، اور اس غرض سے اس کا انکار خدا کا انکار ہے. پس معمور تو کئی قسم کے ہیں، لیکن وہ معمور جس کا ماننا، اس کے پیغامات کو خدا تعالیٰ کے پیغام سمجھ کر اس کا پابند ہونا، یا دوسرے لفظوں میں جس معنوں میں آدم کے لیے سجدہ اطاعت کا حکم تھا، وہ اس میں خدا تعالیٰ کی روح پھونکی جائے اور وہ ایک قسم کا وقت کا آدم بن جائے. پھر بڑے ہوں یا چھوٹے سب پر فرض ہو جائے کہ وہ اس کی اطاعت کرے. یہ وہ معموریت ہے جو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب میں اپنے لیے بھی اور دیگر انبیاء کے لیے بھی لفظ معمور کے تابع بیان ہوئی ہے. اگر یہ فرق آپ نہیں سمجھیں گے تو کئی جگہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. پیغامی بھی بعض دفعہ ان اصطلاحوں کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں وہ ٹھوکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. امام مہدی جو ہے وہ معمور ہے اور امام مہدی نبی ہے. دونوں باتیں اس میں اکٹھی ہو گئی ہیں، کیونکہ امام مہدی کے متعلق
تمام علماء کا متفق عقیدہ ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ جب امام مہدی آئے گا تو اس کا ماننا ضروری ہے، اور اس کی حدیث کی سند یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فبایعوہ، برف کے تودوں سے بھی گھٹنوں کے بل گزر کے جانا پڑے تو ایک حدیث میں اس کو میرا سلام کہو، ایک میں ہے فبایعوہ، اس کی بیعت کرو۔ علاوہ ازیں الامام المہدی یہ اصطلاح قرآن کریم میں نبوت کے لیے استعمال ہوئی ہے، اور جتنے بھی گزشتہ انبیاء ہیں یہ دو اجزاء ان کے متعلق ثابت ہیں، لفظ امام مہدی تو نہیں ملے گا آپ کو۔ میں سورہ انبیاء کی آیت پیش کیا کرتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وکذالک جعلنا، اچھا وکذالک نہیں، وجعلناہم امتین نہ ائمتین یہدون بامرنا، ہم نے ان سب کو ائمہ بنایا۔ ائمہ کیا ہوتا ہے؟ امام کی جمع، یعنی ان میں سے ہر ایک امام تھا جس کو ہم نے بنایا تھا۔ یہدون بامرنا، ہم سے امر حاصل کر کے پھر ہدایت کرتے تھے، یعنی پہلے وہ ہمارے مہدی بنے، ہم سے ہدایت یافتہ ہوئے، اس کو مہدی کہتے ہیں، پھر آگے انہوں نے ہدایت دی۔ تو یہ دونوں اجزاء جو امام مہدی کے نام میں شامل ہیں، لقب میں شامل ہیں، یہ قطعی طور پر قرآن کریم سے نبوت کے اجزاء کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ یہ انبیاء، سارے انبیاء کی لسٹ ہے، وہ گزر گئے، یہ ہوئے، اس کے بعد یہ آیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا جو ہدایت پاتے تھے، ہدایت دیتے تھے ہمارے امر سے، یعنی ہم سے ہدایت لے کر آگے ہدایت دیتے تھے۔ یعنی مامور سے، یعنی مامور تو خیر ہیں ہی، امرنا، نبی، مطلب امر کون سا امر ہے؟ یہ نبوت والا امر ہے کہ ہم سے ہدایت دینے کے لیے ہر امر ہم سے ان کو ملتا تھا، اور آگے وہی کا ذکر ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِي الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِقَامَ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، یہ تین جو بنیادی شرطیں سورہ قیمہ میں گزشتہ تمام انبیاء کی بیان فرمائی گئی ہیں، یہ تین ان میں پائی جاتی تھیں، جن میں ان شرطوں میں صاحب شریعت ہونا ضروری نہیں، اس لیے وہ انبیاء جن کی فہرست گزری ہے ان میں صاحب شریعت بھی تھے، غیر شرعی بھی تھے، لیکن یہ حکم وہ ضرور دیتے تھے، خواہ پہلے نبی کی کتاب سے دیتے ہوں یا خدا نے ان کو براہ راست دی ہو، یہ بحث اٹھائی نہیں گئی۔ عبادت کا حکم، زکوٰۃ کا حکم اور نیکی کا حکم، لیکن دیتے تھے ہماری وحی کتابیں۔ اب یہ فرق ہے، اب ایک شخص اگر نیک حکم دے رہا ہے کسی کو تو ہوتی تو وہی ہے، لیکن اس پر نہیں ہوئی، وہ کسی اور نبی کو ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ حکم دے رہا ہے، اور اس کا حکم نہ مانے یا وہ حکم دے نہ دے بے تعلق بات ہے، ایک زائد نصیحت ہے جو کر رہا ہے، لیکن جب خدا دوبارہ وہ حکم نازل فرماتا ہے تو پھر اس کا احترام کرنا غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتا ہے، پھر اس کو ماننا، اس کے احکامات کی پیروی کرنا، خواہ وہ پہلی شریعت میں موجود ہوں اور اثر نو ان اہتمام کی خاطر، توجہ دلانے کی خاطر بیان کیے گئے ہوں، تو وہ اس نبی کی تعلیم بنتی ہے، لیکن اس نبی کی شریعت نہیں، کیونکہ بعض دفعہ پہلی شریعت آ چکی ہے، اور بعض دفعہ اس نبی کی شریعت بن جاتی ہے اگر پہلی شریعت اٹھا لی گئی ہو اور نئی شریعت نازل کی گئی ہو۔ تو لفظ معمور بالکل عام معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، نسبتاً خاص معنوں میں بھی اور ان معنوں میں بھی جو نبوت کے معنی ہیں، اور اس کے ساتھ مہدی کا تصور موجود ہے، اور اس مہدی کو وہی ہوگی، جبکہ مجددین کے حوالے میں کہیں وہی کا ذکر ہی کوئی نہیں آتا۔ اللہ مجددین مبعوث فرمائے گا وہ یہ کیا کریں گے کام، لیکن یہ سارے مضامین جو ہیں یہ نبوت کے مضامین ہیں۔